بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ چینل پر ہم نے تفسیر کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا تھا، تفسیر قرآن کا مختصراً ترجمہ اور مختصراً تفسیر کے ساتھ۔ چونکہ وہ چینل اب نہیں رہا، ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اب اس چینل پر ایم ایف اسلامک ورلڈ کے اوپر جس طرح اور ویڈیوز، شارٹ اور لانگ ویڈیوز ہم ڈال رہے ہیں، اسی طرح ایک سلسلہ ایک بار پھر ترجمۃ القرآن اور تفسیر قرآن کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر کر سکوں۔ سامعین مکرم، جو تفسیر اور ترجمہ ہم بیان کریں گے وہ انوار البیان سے کریں گے۔ مولانا عاشق الہی صاحب کی تفسیر ہے، تو شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اچھا سامعین، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے، اور بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ صورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے بہت سے نام ہیں، زیادہ مشہور الفاتحہ ہے۔ تفسیر اتقان میں اس صورت کے 25 کے قریب نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند نام یہ ہے۔ سب سے پہلے جو نام ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب، دوسرا فاتحۃ القرآن، تیسرا ام الکتاب، چوتھا جو نام ہے وہ ام القرآن کے نام سے ہے، السبع المثانی کے نام سے ہے، سورۃ المناجات کے نام سے بھی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ السؤال، سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر کے نام وغیرہ آئے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں اور اس کی فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ سورہ حجر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم دیا۔ السبع یعنی 7 اس لیے فرمایا کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے فرمایا کہ یہ صورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر تقریباً 642 جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ
مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اس سے قرأت شروع کی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی فضائل ہیں، اس کے جو صورتوں کے اس صورت کے جو مختلف نام بھی ہیں اور اسی طرح اس کی فضائل بھی زیادہ ہے۔ ہر نام کے لحاظ سے اس کے اپنے اپنے فضائل احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 642 جلد نمبر 2 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن یعنی قرآن کی عظیم ترین سورتوں میں شمار فرمایا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت نہ تورات میں اتاری گئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں۔ باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب کے حکم کے ماتحت اس کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت صلی اللہ مستدرک حاکم کی روایت مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئی ہے جو عرش کے نیچے ہیں، ان 4 کے علاوہ ان میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی ہے۔ نمبر 1 ام الکتاب، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نمبر 3 سورہ کوثر۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا۔ ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور دوسرا اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، اور تیسرے جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ سامعین مکرم، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوش خبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے ہیں۔ 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ فاتحۃ الکتاب، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان میں دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لیے یہ زیادہ مقبول ہے۔ ان دونوں میں سے جو کچھ بھی آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے۔ تفسیر اتقان میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کر دیے ہیں۔ یہ سورت مطلع القرآن، اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لیے براعت استحلال کا حکم رکھتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت سارے اس کے نام وغیرہ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔